للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم। इन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों से कसम उठा लें, यानी कि ना मिलने की कसम उठा लें, 4 महीने की मोहलत है। बस अगर वो रजू कर लें तो बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ। और अगर वो तलाक का अज़्म कर लें तो बेशक अल्लाह सब सुनने वाला, सब जानने वाला है। وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। और मुतल्लिका औरतें अपने नफ्सों को 3 हैज़ तक इंतज़ार में रखें, और उनके लिए हलाल नहीं है कि जो अल्लाह ने उनके अरहाम में खल्क़ किया है उसे वो छुपाएं, अगर वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखती हैं, और इनके शौहर इनको इस में वापस ले जाने के ज़्यादा हकदार हैं, यानी इस मुद्दत में वापस ले जाने के ज़्यादा हकदार हैं अगर वो इस्लाह का इरादा करें। और इन औरतों के लिए भी इसी तरह हकूक़ हैं जिस तरह इन पर हैं, मारूफ तरीके से, और मर्दों को इन पर एक दर्जा है, और अल्लाह अज़ीज़ व हकीम है। الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। तलाक 2 मरतबा है, पस मारूफ तरीके से रोक लेना या एहसान के साथ रुखसत कर देना। तीसरी तलाक, और तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं
کہ تم اس میں سے کوئی شے واپس لو جو تم نے ان کو دیا ہے، مگر یہ کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گی۔ پس اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گی تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں اس میں کہ عورت یعنی خلا لینے کے لیے جو فدیہ میں دے دے، یہ اللہ کی حدود ہے، پس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو وہی ظالم ہے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ اس کے سوا کسی اور شوہر سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر ان دونوں پر کوئی الزام نہیں کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جن کو وہ اس قوم کے لیے بیان کر رہا ہے جو جانتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو معروف طریقے سے روک لو یا ان کو معروف طریقے سے رخصت کر دو، اور تم ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا تو تحقیق اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہے اور جو کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا گیا، جس کے ذریعے وہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ
أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہوں۔ یہ واعظ یعنی نصیحت ہے اس کے لیے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طاہر ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنی اولاد کو ان یعنی باپوں کے لیے کامل 2 سال دودھ پلائیں جو ارادہ کر لیں کہ رضاعت تمام کریں، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ان یعنی ماؤں کا رزق اور لباس معروف طریقے سے ہے۔ کسی شخص کو تکلیف نہ دی جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق، نہ کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے اور نہ کسی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی طرح ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں تو ان دونوں پر کوئی الزام نہیں، اور اگر تم ارادہ کر لو کہ تم اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی الزام نہیں، اگر تم نے معروف طریقے سے جو دینے کا طے کیا ہے وہ تم ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔
اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے نفسوں کے ساتھ 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب وہ اپنی مدت تک پہنچ جائیں تو تم پر کوئی الزام نہیں، یعنی ان کے فیصلے کی وجہ سے تم پر کوئی الزام نہیں، جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے کیا، اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم ان عورتوں سے منگنی کے لیے اشارہ کنایا کرو یا تم اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم انہیں جلد یاد کرو گے، لیکن ان سے خفیہ طور پر وعدہ نہ کرو، سوائے اس کے کہ تم معروف طریقے سے بات کرو، اور نہ ہی تم عقد نکاح کا عزم کرو حتیٰ کہ لکھی ہوئی یعنی فرض مدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے ڈرو، اور جان لو بے شک اللہ غفور و حلیم ہے یعنی بردبار ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جن کو تم نے مس نہیں کیا یا تم نے ان کے لیے ابھی مہر مقرر نہیں کیا، اور ان کو مال متاع یعنی فائدہ دو، خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، معروف طریقے سے مال متاع حق ہے نیک آدمیوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔
اور اگر تم ان کو طلاق دو قبل اس کے کہ تم ان کو مس کرو اور تم نے یقیناً ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو جو تم نے مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ ولی مرد معاف کر دیں جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے۔ اور اگر تم معاف کرو تو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں فضل کو نہ بھول جاؤ، بے شک اللہ سب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ حفاظت کرو اپنی صلاتوں یعنی انوار خمسہ کی، اور وسطی صلات یعنی مولا علیہ السلام کی نمائندہ صلات عصر کی، اور اللہ کے لیے فرما برداری یعنی آئمہ علیہ السلام کا اطاعت گزار بن کر اور قنوت کے ساتھ قیام کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پس اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار پڑھ لو، اور جب تم امن میں ہو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم کیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، واللہ عزیز حکیم۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور ازواج چھوڑ جائیں وہ اپنی ازواج کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے نان و نفقہ کی وصیت کریں، پھر اگر وہ باہر چلی جائیں یعنی خود گھر سے باہر چلی جائیں تو جو کچھ انہوں نے اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے کیا اس کا تم پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور متعلقہ عورتیں کو معروف طریقے سے مال متا دو، یہ متقین پر حق ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اور اللہ کی سبیل میں لڑو اور جان لو بے شک اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ کون ہے جو قرض حسنہ یعنی صلاح امام علیہ السلام ولایت کی خاطر خرچ کرنا اللہ کو قرض دے تو اللہ اس کے لیے کئی گنا اضافہ کر دے گا، اور اللہ ہی تنگ دستی دیتا ہے اور کشادگی دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمین۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کے ملاؤں یعنی شورا کو نہیں دیکھا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اپنے نبی علیہ السلام ارمیا سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ ہم اللہ کی سبیل میں لڑیں؟ اس نے کہا کیا ایسا تو نہیں کہ تم پر لڑنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی سبیل میں نہ لڑیں، اور یقیناً ہمیں ہمارے گھروں اور بچوں سے نکالا گیا۔ پھر جب ان پر لڑنا فرض کیا گیا تو ان میں سے قلیل کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور
इनके नबी ने इनसे कहा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा, हम पर उसकी बादशाहत कैसे हो सकती है, और उससे ज़्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं, और उसे तो माल में वसअत भी नहीं दी गई। उसने कहा, बेशक अल्लाह ने तुम पर उसे चुना है और उसे इल्म और जिस्म में ज़्यादा कुशादगी अता की है, और अल्लाह अपनी बादशाही जिसे चाहता है अता करता है, और अल्लाह बड़ी वसअत वाला और अलीम है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और उनके नबी ने उनसे कहा, बेशक उसकी बादशाही की आयत यह है कि तुम्हारे पास वो ताबूत यानी आएगा, यानी वापस आएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी सकून है, और आले मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून अलैहिस्सलाम के तरका में से बकिया चीज़ें हैं, उसको मलाइका उठाए हुए हैं। बेशक उसमें यकीनन तुम्हारे लिए आयत है अगर तुम मोमिनीन हो। فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। फिर जब तालूत लश्करों के साथ निकला, उसने कहा, बेशक अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, बस जो इसमें से पी लेगा वो मुझसे नहीं है, और जो इसको नहीं चखेगा तो बेशक वो मुझसे है, सिवाय इसके जो अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले। तो उन्होंने इसमें से पी लिया, उनमें से कलील के सिवा। फिर जब वो यानी तालूत और जो उसके साथ ईमान लाए थे उसे पार कर गए, उन्होंने कहा, आज हम में जालूत और उसके लश्करों के साथ मुकाबले की ताकत नहीं। जो लोग समझते थे बेशक वो अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, उन्होंने कहा, कितने कलील गरोह अल्लाह के इज़्न से बड़े गरोह पर गालिब आ जाते हैं, और अल्लाह साबिरीन के साथ है। ولما برزوا لجالوت
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی بارش کر، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری نصرت فرما. فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. پس انہوں نے اللہ کے اذن سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جس میں سے اس نے چاہا اسے تعلیم دی. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا، یعنی نیکوکار شیعوں کی وجہ سے دوسرے شیعوں سے مصیبت نہ دفع کرتا، تو زمین فساد سے بھر جاتی، لیکن اللہ عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یہ رسول ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ نے اللہ سے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلائل عطا کیے اور روح القدس سے اس کی مدد کی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ بینات ان کے پاس آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، تو ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن
شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ یوم آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ حی و قیوم ہے، اس کو اونگ لاحق نہیں ہوتی اور نہ ہی نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ، یعنی معصومین علیہ السلام شافعون ہیں، شفاعت کرنے والے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر وسیع ہے اور ان کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی، اور وہ علی العظیم ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح الگ ہو چکی ہے، پس جو طاغوت سے یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق غصب کرنے والے سے کفر کرے اور وہ اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط سہارے یعنی ولایت علی علیہ السلام کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب سننے والا سب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، یعنی ولایت معصومین علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا ولی ہے،
وہ ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے، یعنی امام علیہ السلام، عادل امام علیہ السلام کی ولایت کی طرف نکال لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ ان کو نور سے ظلمتوں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، یعنی معصومین علیہ السلام کے دشمنوں کی ولایت جو اختیار کرتا ہے وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہی لوگ اہل نار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی حیات دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بس، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ شخص جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال
یا اس شخص یعنی عزیر علیہ السلام کی طرح جو ایک بستی پر سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ اس کو اس کی موت کے بعد کس طرح حیات دے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال تک موت دے دی۔ پھر اسے اٹھایا، اللہ نے کہا تم کتنا عرصہ پڑے رہے؟ اس نے کہا میں 1 یوم یا یوم کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا بلکہ تم 100 سال پڑے رہے۔ پس اپنے طعام اور اپنے مشروب کی طرف دیکھو، وہ باسی نہیں ہوئے، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اور یعنی ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے آیت بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب اس پر حقیقت واضح ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ بَلَى ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھ کو دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح حیات دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے کہا پھر پرندوں میں سے 4 پکڑ لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ذبح اور ٹکڑے کرنے کے بعد ان کا ایک جز ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی سبیل میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مانند ہے جو 7 بالیاں یعنی سٹے اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
جو لوگ یعنی مولا علی علیہ السلام اپنے اموال اللہ کی سبیل میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ پیچھا نہیں کرتے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، احسان جتاتے ہوئے اور نہ دکھ دیتے ہوئے، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ محزون یعنی غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات اور درگزر اس صدقے سے بہتر ہے جس کا پیچھا تکلیف دینے کے لیے کیا جائے، اور اللہ بے نیاز و بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتانے اور تکلیف دینے سے باطل نہ کرو، یعنی معصومین علیہ السلام سے عداوت نہ کرو۔ اس شخص یعنی جو عدو آل محمد علیہ السلام ہے، یعنی آل محمد علیہ السلام کا دشمن ہے، کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتا، پس اس کی مثال ایک چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، پھر اس پر زور کی بارش پڑتی ہے تو اسے صاف چٹان چھوڑ جاتی ہے۔ جو انہوں نے کمایا وہ اس میں کسی شے پر قادر یعنی فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر۔ اور ان لوگوں یعنی مولا علی علیہ السلام کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضائیں حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفوس کو ثابت قدم رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثل ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہو اور اس پر موسلا دھار بارش پڑے تو وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر زور کی بارش نہ پڑے تو ہلکی پھوار کافی ہو جائے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن
تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کا ایک کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں اس کے لیے ہر طرح کے پھل بھی ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد یعنی ابھی کمزور ہو، پھر اس باغ پر آگ والا بگولا آ جائے تو وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی کمائی میں سے اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، طیب یعنی بہتر پاک چیزیں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے خبیث یعنی عیب دار ناکارہ چیز کو نہ چھانٹو خرچ کرنے کے لیے، حالانکہ تم خود اسے نہ لو مگر اس سے آنکھیں بند کر کے، اور جان لو بے شک اللہ بے نیاز اور حمید ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اس سے ڈراتا ہے کہ غربت آ جائے گی، اور تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علیم ہے۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت یعنی معرفت امام معصوم علیہ السلام عطا کی جائے تو یقیناً اسے خیر کثیر عطا کی گئی، اور ذکر نہیں کرتے سوائے صاحبان عقل یعنی شیعان علی علیہ السلام۔ وما أنفقتم
وما للظالمين من انصار. اور خرچے میں سے جو بھی تم خرچ کرو یا نظر میں سے کوئی نظر ادا کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا ناصروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور وہ غریبوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ ان کی ہدایت تمہارے ذمے نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور خیر یعنی مال میں سے جو تم خرچ کرو گے تو وہ تمہارے ہی نفوس کے لیے ہے، یعنی فائدہ مند ہے تمہارے ہی نفوس کے لیے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر وجہ اللہ کی طلب میں، اور خیر یعنی مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو تمہیں پورا دیا جائے گا، یعنی اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خرچ کرو غریبوں کے لیے جو اللہ کی سبیل میں گھرے ہوئے ہیں اور زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، نہ واقف آدمی باعفت ظاہرداری کی وجہ سے انہیں خوشحال سمجھتا ہے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور خیر یعنی مال میں سے جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
جو لوگ یعنی مولا علیہ السلام اپنے اموال رات اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ محزون ہوتے ہیں۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بس تجارت سود کی مثل ہے، جبکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت پہنچ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کے لیے ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو دوبارہ کرے تو وہ لوگ اہل نار ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی کافر گناہ گار یعنی جو حق پوش بد عمل ہیں کو پسند نہیں کرتا۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیے اور صلاۃ قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومنین ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پس اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اموال کا اصل زر تمہارے لیے ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس سے فراخی تک مہلت دو، اور اگر تم صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس یوم سے ڈرو جس میں تم واپس اللہ کی طرف لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔